أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو گہرے مطالب اپنے اندر رکھتی ہوں اور ایک ظاہری مضمون کے پیچھے ایک باطنی مضمون بھی بیان کرتی ہیں۔ اس وقت میں چند ایسے حوالہ جات پیش کروں گا جو قابل فکر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور حال میں بھی۔ اس ضمن میں سب سے پہلی آیت جو میں پیش کرتا ہوں وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اس آیت میں بالکل صاف جو واضح مضمون ہے وہ ہے کہ یہود نے جب ایک شخص کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ چیز ہمیں قرآن شریف میں یہود کے اس بیان سے بھی ملتی ہے جو قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ۔ تو واضح ہے کہ یہ ظاہری طور پر بڑے کھلی نشانیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعات کو بیان کیا گیا ہے جب یہود نے ارادہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں تم نے اختلاف کیا اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اس کے باطنی معنی بھی آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ذکی غلام کی نسبت کچھ ایسے کام کیے گئے کہ اس ذکی غلام کا
وجود ہی مٹ جائے، لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال دیا جائے۔ وہ جو خود ایک جگہ بیان دے چکے تھے مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات پر کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی وہ مبارک وجود نہیں، 1908 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 سال بعد وہی شخص یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گیا کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جو اصل موعود وجود ظاہر ہونا ہے اس کی حقیقت کو دبا دیا جائے۔ تو یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوا اور اس دور میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو آگے چل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قصد قلوبکم، یہ دوسرا نشان دیکھیں کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، فاہیا کل حجارت، یہ پتھروں کی طرح ہو گئے اور اس سے بھی زیادہ سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اچھا، اب اس کو ہم ماضی کا تو جو واقعہ ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اس زمانے پہ اطلاق کر کے دیکھتے ہیں۔ ماضی میں جب یہ واقعہ ہوا فرعون اور موسیٰ والا بھی ایک واقعہ ہوا، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے گئے تو فرعون کا دل سخت تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس زمانہ میں جب اس دور کے فرعون کو یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کو پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے بڑی حقارت سے اس کو رد کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک مثال ہے جس کی خبر دی گئی تھی، سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے کہ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ ہم نے آخرین کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور یہ چیز مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تھی کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا۔ تو جب موسیٰ ظاہر ہوا، اب میں اس دور کی بات کرتا ہوں، تو کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے اور تحقیر کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحقیر کرنے کے بعد مختلف پے در پہ واقعات ہوتے گئے، اور اس کو مماثلت ہے ماضی کے واقعے سے۔ اس وقت جب فرعون موسیٰ تعاقب میں نکلا تو جب اس کے وہاں پہنچ گیا جہاں پر اس کے پانی نے ان کو گھیر لیا، تو اس موسیٰ نے اس فرعون نے اس وقت کیا کہا؟ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر آتا ہے
حتی اذا ادرکاہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس کو جب غرق ہونے کا ادراک ہونا شروع ہو گیا کہ میں تو غرق ہونے لگا ہوں، تب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں. لیکن اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں کیا ہوا. اس زمانہ میں جس فرعون کو پیغام دیا گیا تھا، اس میں تکبر ماضی کے فرعون سے بہت زیادہ تھا. ماضی کے فرعون کی حکومت تو مصر میں تھی، اس فرعون کی حکومت یا جماعت 200 ممالک میں تھی. اس نے کیا کیا؟ غرقابی کا ادراک اس کو بھی ہو گیا تھا، اور جو ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے، ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے. لیکن کیونکہ دل سخت ہو گئے تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اشد و قسوہ قرآن شریف میں آتا ہے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوئے. بالآخر مرزا طاہر احمد صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ نے ایک مبارک وجود کا وعدہ کیا تھا، میرے لیے دعا کریں خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے. یعنی یہ ادراک تو ہو گیا کہ مبارک وجود نے ابھی آنا ہے، بلکہ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ وجود بنا دے. جو خدا نے بنایا ہے وہ تو میں نے نہیں ماننا. یہ ہے وہ سخت دلی جو پتھروں سے زیادہ سخت تھی. وہ فیض نے کہا تھا کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانا ہو، کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. اس کو اس رنگ میں دیکھیں کہ سچائی اور دلائل کا جو نور پھیل گیا تھا اور مرزا طاہر احمد صاحب کو اس کا ادراک ہو گیا تھا، لیکن وہ اس قاطع دلائل کو ماننے کو تیار نہیں تھے. میرے لیے دعا کریں میں بن جاؤں. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی سخت دلی ہے کہ ہم اس خدا کو ہی نہیں مانیں گے جو ہمارے علاوہ کسی اور پر اپنا فضل نازل کر دے. یہی وہ چیز ہے جس کی 20 فروری کو خبر دی گئی تھی. وہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالی کا ادراک ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، یعنی وہ ادراک جو حق الیقین کے مرتبہ تک ہوتا ہے، وہ ہے الہام.
خدا کسی سے ہم کلام ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو مخاطب کر کے اللہ کے الہام کے ذریعے سے بھی یہی پیغام دیا تھا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قوم سے کہتے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یعنی یہاں بالکل برابری قائم کر دی کہ جیسے آپ خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہو، میں بھی اسی طرح ایک مخلوق ہوں۔ فرق کس چیز نے ڈالا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف الہام ہوتا ہے۔ پھر الہام کی بھی وضاحت کر دی کہ الہام کیا ہوتا ہے، انما الہکم الہ واحد، ایک ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ اب یہ الہام اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ چیز قرآن کریم میں بار بار ہمیں ملتی ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود جو جماعت کے خلفاء ہیں ایک بیان دیتے ہیں، وہ بیان ہمیں اس دور میں جبکہ ایک دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا تو بڑے کھل کر انہوں نے اس کا اظہار کیا اور خدا کے الہام کی تکفیر کر دی۔ جب 2 اپریل 1993 کا خط ملا تو جواباً مرزا طاہر احمد صاحب نے جو اگست 1993 میں خطبہ دیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مرتی چلی جائیں گی، تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، اور اس کے بالمقابل یہ کہا کہ تم ہمیشہ قیامت تک خلافت کو ہی دیکھو گے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ واضح طور پر تجدید کے سلسلہ کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث کر دے، اس کا صاف انکار کیا۔ جو پیشگوئی میں موجود تھا وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا کا تو چہرہ ہی الہام سے ظاہر ہوتا ہے، خدا ہی کسی کو مبعوث کرتا ہے، اسی کا انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے انکار کیا، اور دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ خلافت وہی جو ووٹوں سے بنتی ہے، وہی قیامت تک چلے گی۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ خدا تعالیٰ کے الہامی سلسلے کا واضح انکار ہے، اور دوسرا اپنے ووٹوں سے بنائے گئے لیڈر کی قیامت تک اس کے سلسلے کو جاری رکھنے کا اقرار ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، یا ایسے طریقوں سے اپنی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ 1993 کے بعد 7 سال نہیں گزرے تو یہی اس قدر بلند دعوے کرنے والے مرزا طاہر احمد صاحب کس قدر بدل گئے۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے وہ مبارک وجود بنا دے، تو اب وہ خلافت کدھر گئی؟ آپ تو اب خلافت کا چوغا اتار کے ادھر پھینک رہے ہیں، یعنی اس خلافت کی جس کے بارے میں اتنے بلند دعوے آپ کر رہے تھے کہ قیامت تک رہے گی، اس کا تو لبادہ آپ اتار کے ادھر پھینک رہے ہیں، اور تمنا کر رہے ہیں کہ خدا
خدا بنا دے، ووٹوں سے نہ بنے، وہ سلسلہ ہی اب جھوٹا لگنا شروع ہو گیا۔ تو خدا وہ ظاہر کرتا ہے جو شروع میں نے عرض کی تھی، قرآن شریف میں آتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ وہ چیز ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو اللہ نے تو اپنی تقدیر ظاہر کر دی۔ یہ الہامات جو خالق کی طرف سے مخلوق کو ہوتے ہیں، یہ اپنے وقت پر پورے ہو کر اس شخص کی سچائی کی بھی دلیل بن جاتے ہیں اور اس ہستی کی دلیل بن جاتے ہیں جس نے یہ کلام نازل کیا ہوتا ہے۔ اسی وجود کی ہر انسان کو تلاش ہے، اور ان واقعات کے پردے میں ہر فکر کرنے والے متقی کو فکر کرنی چاہیے، تو اس کو اس خالق کا چہرہ نظر آ جاتا ہے جو وراء الورا ہے، جو بظاہر 70,000 پردوں کے پیچھے ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو وہ مل جاتا ہے، ان کی عقلیں دلیل پکڑ لیتی ہیں۔ اسی کی ہمیں تلاش ہے اور اسی کے لیے ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔